کہ گزشتہ سال نومبر میں جب لاش ملتی ہے تو اس کے بعد جس تحریک کا آغاز بلوچ یکجہتی کمیٹی کے انڈر ہوتا ہے، ایک مارچ کی شکل وہ اختیار کرتی ہے، اسلام آباد میں انٹر ہوتی ہے، دھرنا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک کیمپ لگوایا جاتا ہے ان کی آواز کو دبانے کے لیے۔ یہ دھرنا، یہ مارچ اب سے کچھ روز پہلے اسی ہفتے اختتام کو پہنچتا ہے اور ایک ڈیمانڈ بھی ان کی منظور نہیں کی جاتی۔ بہت سے لوگ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ انسرجنسی سے کوئی فائدہ تو واقعی نہیں ہوتا، جو کہ میں بھی مانتا ہوں کہ شاید نہیں ہوتا، لیکن اگر پیسفل ریزسٹنس کی جائے تو بہت سی باتیں منوائی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر لوگ جو اس کیمپ میں موجود تھے وہ مسنگ پرسنز کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن کسی بھی ایک مطالبے کو نہیں مانا گیا، اور اس طرح مایوسی سے وہ لوگ لوٹے ہیں کہ اگر مزاحمت بھی کرنی پڑے پیسفلی تو اس سے بھی اب آئندہ کسی کو کوئی امید نہیں ہوگی۔ تو اس سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی پاکستان میں بڑے ہوئے، پھر ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی جبری گمشدگی آج تک کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ چند لوگوں کو اٹھا کر لوگ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کی لاش تک نہیں ملتی؟ بہت عرصے تک لوگ اس کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ اتنا معلوم ہو جائے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کا جواب جب تلاش کرنے کی بات کی جاتی ہے تو موسٹلی جواب یہ ملتا ہے کہ چونکہ ایک آرمڈ ریزسٹنس ہو رہی ہے، ایک ہتھیاروں سے لیس تحریک ہے اور مزاحمت کی جا رہی ہے، اسی لیے جب اس کو کرش کیا جاتا ہے تو لوگوں کو اٹھانا بھی پڑتا ہے، ایلیمینیٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔